اگلا سوال ہے، فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں بعض واقعات اور ایسی عجیب باتیں آ جاتی ہیں کہ اس کے باوجود علی بھائی ہمیں تبلیغی جماعت سے جڑے رہنے کی ترغیب دیتے ہیں، آخر کیوں؟ علی بھائی تو آپ کو سب سے جڑے رہنے کی ترغیب دیتے ہیں، اس لیے کہ جہاں پہ بھی اچھی بات ملے آپ لیں۔ یہ میں نے جو بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ ہماری کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر الٹرنیٹو ہمارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی اور ماحول اویلیبل نہیں کہ لوگ علی بھائی آپ کو یہ تو مشورہ نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے وہ گانوں کی محفلوں میں شریک ہوں۔ آپ کو یعنی ایک الٹرنیٹو، ایک پازیٹیو ماحول کی بات کی جائے گی نا۔ تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی دیکھ لیں، تبلیغی جماعت ایک نعمت کیوں ہے۔ ٹھیک، یہ کون باتیں کر رہے ہیں؟ تبلیغی جماعت ایک نعمت کیوں ہے۔ اس کلپ کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے کہ یہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں، اور باقی جو فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں قصے کہانیاں لکھی ہیں سر، وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اوپر آئیں۔ اس کو آپ چھوڑتے جائیں، جو صحیح باتیں ہیں وہ آپ لیتے جائیں۔ آپ کو پھر ہم کس طرح کلین چٹ دے سکتے ہیں کہ فلاں بندہ جو بھی بات کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے؟ جتنے بڑے بڑے سپیکر ہیں اس وقت، کہیں نہ کہیں کہانیاں وہ بیان کر جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہم قدغن لگا ہی نہیں سکتے کہ آپ فلاں کو سنیں فلاں کو نہ سنیں۔ ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، لیکن اس کے بعد اپنی عقل بھی استعمال کریں۔ اور میرا یوٹیوب پہ وہ کلپ دیکھ لیں آپ، مولانا طارق جمیل اور مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کو دعوت حق، جس کا اردو میں تھم نیل ہے کہانیاں بمقابلہ علم دین۔ اس میں میں نے یہی رونا رویا ہے کہ آپ تھوڑی سی انجینئرنگ آپ بھی سیکھ لیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہماری ینگ جنریشن یہ انجینئرنگ سیکھ رہی ہے۔ میرے ساتھ یہ 3-4 دن پہلے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، مدنی حادثہ۔ وہ اس طرح کہ میں زور کی نماز تبلیغی جماعت کے مرکز میں پڑھی، تو زور کے بعد وہ فضائل اعمال اور کبھی فضائل صدقات سے وہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو میرے ساتھ میرے بیٹے بھی تھے 2، ایک ماشاءاللہ 8 سال کا، ایک 10 سال کا، 8.5 سال کا، 10 سال کا۔ تو میں نے ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ بیٹا یہ جو درس ہے نا آپ نے سننا ہے پورا نا۔ تو میں بھی سنتا ہوں۔ اب وہ درس انہوں نے دیا تو وہ درس میں یعنی وہی اسی طرح کوئی نہ کوئی کہانی تو آ ہی جاتی ہے نا۔ کرتے کرتے جناب بیچ میں 2 کہانیاں آ گئی۔ ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ جی وہ بزرگ جو تھے نا، وہ جناب روزانہ رات کو 3 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے نہیں، 9 دفعہ کل شریف والا نہیں، پورا قرآن۔ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ سورۃ الفاتحہ سورہ اخلاص 3 قرآن کے برابر، وہ نہیں پورا قرآن۔ کیونکہ اس میں کہتے ہیں پہلے انہوں نے 30 پارے پڑھے، پھر 30 پڑھے، پھر 10 پڑھے، 50 ہو گئے۔ ان کا ابھی بھی ٹائم تھا، میں پورا کر سکتا تھا، لیکن 50 پہ میں نے روک لیا، اور 3 قرآن میں ایک رات میں پڑھ لیتا ہوں۔ ایک اور بزرگ آیا کہ وہ ظہر سے عصر کے درمیان پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ایک اور آیا جناب فجر سے ظہر تک اتنے قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اچھا، اب وہ میں تو سن رہا تھا، میں نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا کہ میرے بچے بھی اس سے وہی کچھ سمجھیں گے جو میں سمجھ رہا ہوں۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ میرے بچے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ 21ویں صدی کے ہیں سر، ان کی عقل کام کرتی ہے۔ ہم جب تھے ہم ٹگے تھے، وہ 10 سال کے بھی بچے تھے، ہم 20 سال دے بھی ٹگے سن، سبحان اللہ ہی کہندے سن۔ اچھا، وہ جب اس کے بعد انہوں نے نماز کی ترغیب دلائی، بڑا نماز پہ اچھا ایمفسائز کیا۔ میں نے کہا چلو بھئی نماز پڑھنی چاہیے، گھر والوں کو ترغیب دلانا چاہیے۔ میں نے باہر نکل کے نا، میرے تو دماغ سے ہی بات نکل گئی نا، میں نے ان کو ویسے پوچھا، میں نے کہا یار کتنا اچھا درس دیا ہے بچوں، دیکھو انہوں نے نماز پڑھنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دلانی چاہیے نا۔ تو وہ بچہ میرا کہتا ہے بیٹا بابا یہ باتیں تو ان کی اچھی تھیں، لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ رات کو 3 قرآن، یہ بابا کیسے پڑھ سکتا ہے بندہ پوری رات میں؟ یہ کوئی بات ٹھیک نہیں لگی۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بچہ ہاں یہ کہانی تھی، کہانی چھوڑ دو، باقی چیزیں لو۔ سر اس کو اس لیے پتا ہے کہ اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے کئی دفعہ، اس کو قرآن کا سائز بھی پتا ہے کتنا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ حافظ قرآن بھی اگر پڑھتا ہے تو اس کو ٹائم کتنا چاہیے۔ تو 3 قرآن ایک رات میں کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں کرائی گئی ہیں کہ جی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ ہو سکتا ہے ایسا کرتے ہوں کہ فجر کا وقت 5 بجے داخل ہوتا ہے، 4:30 اٹھ کے عشاء پڑھتے ہیں، 5 بجے فجر، پھر تو ٹھیک ہے، سانو کوئی اعتراض نہیں، پڑھو جنی بار مرضی پڑھو کہانیاں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے مراد یہ ہے کہ رات پوری جاگتے تھے، تو میرے بھائی بخاری مسلم کی احادیث کی تحت پوری رات جاگ کے عبادت کرنا حرام ہے۔ امام بخاری نے ان احادیث کے اوپر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا اسلام میں کراہت کا سبب ہے۔ اور وہ حدیثیں لے کے آئے ہیں بخاری مسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔
بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر موجود نہیں تھے، 3 اصحاب آئے اور پردے میں امہات المومنین سے آپ کے دن کی روٹین پوچھی، رات کی روٹین. تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام رات کو سوتے بھی ہیں، بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، نفلی روزہ کبھی رکھ لیتے ہیں کبھی نہیں رکھتے. تو وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی کم عبادت کرتے ہیں. پھر کہنے لگے ہاں یار وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں پوری رات جاگ کے عبادت کیا کروں گا. تسی تے بڑا فخری ہے کہندے عشاء کے وضو سے فجر اے تہاڈا کردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیتا ہے. تو دیکھو ٹھیک ہے، بزرگی کے پہلے مسلمانی بچاؤ ایسے لوگوں دی جنہاں دے بارے تسی جھوٹ مشہور کیتے نے. اور یہ بخاری مسلم ہے، کہانی کتاب نہیں ہے. تیسرے نے کہا یار یہ نکاح کرنے سے تو جھنجٹ ہی پالنا پڑتا ہے، میں شادی نہیں کروں گا. یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، امہات المومنین نے بتایا کہ اس طرح آئے تھے وہ، یہ کہہ کے گئے. آپ نے بلاؤ ان کو. اور آپ نے پہلا جملہ بڑا سخت بولا، آپ نے میں اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں. زیادہ پرہیزگار وہ نہیں ہوتا جو پوری رات جاگے اور روزانہ روزہ رکھے. یہی مطلب نکلا نا، میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں. میں رات کو سوتا بھی ہوں، بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں اور اٹھ کے نفل بھی پڑھ لیتا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں. اور میں نے شادی کی ہوئی ہے، میری اتنی بیویاں ہیں. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت چھوڑ دی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگرچہ صوفیاء کے ہاں شادی چھوڑنا اور عورتوں کے جھنجٹ سے بچنے والے کو بڑا بزرگ پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، میں چل پڑا اس طرف تو اور طرف ہی اور باتیں بھی کھل جائیں گی ان کی. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ دیا. لہذا جو شخص پوری رات جا کے عبادت کرتا ہے اس کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی وہ جتنا مرضی کوئی اللہ کا ولی وہ نہیں ہے، شیطان کا ہو سکتا ہے، کسی اور کا ہو سکتا ہے. اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے. ان کے باپ نے اپنی بہو سے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی سے پوچھا عمر بن عاص نے کہ میرے بیٹے کو کیسا پایا شادی کے بعد. انہوں نے کہا ہاں جی آپ کا بیٹا تو بڑا نیک ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو نفلیں پڑھتا رہتا ہے. یہ بیسیکلی شکایت لگا رہے تھے کہ مجھے ٹائم نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے پہنچے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر بن عاص اور جا کے بتایا کہ جی یہ کر رہا ہے وہ آپ کا شاگرد خاص. آپ فرمایا بلا اس کو. بلایا. آپ فرمایا عبداللہ اگر پوری رات جاگو گے تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی تم پہ حق ہے. اس طرح نہ کرو. یا فضائل مال، فضائل صدقات، اور ان کو تو چھوڑنے پرانے سارے بزرگ شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کتنے بزرگوں کے بارے میں وہ نمک کا سرما لگایا کرتے تھے تاکہ رات کو جا کے عبادت کر سکیں، حتیٰ کہ عادت پکی ہوگی انے ہو گئے ہونے نا. نمک کا سرما لا کے عادت پکی ہونی سی کہ نیندر پہنی ہے نمک پالو کھینچ. یہ وہ دین ہے جو آپ کو دین کے نام پہ دھوکہ دیا گیا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ دین گوروں کے سامنے پیش کریں گے، وہ مذاق اڑائیں گے. اور جو دین بخاری مسلم میں آپ یہ گوروں کے سامنے پیش کریں گے وہ کہیں گے یہ دین فطرت کے اوپر ہے. یہ فطرت ہے کہ پوری رات جا کے عبادت کی جائے اور بچوں کو ٹائم نہ دیا جائے، عشاء کے وضو سے فجر پڑھی جائے 40 سال تک. اے جھوٹ ہے. ویسے وہ تو میڈیا کوئی نہیں سی نا پکڑا جاندہ. اے جھوٹ ہے. جناب تواڈے بزرگ تے ایک بزرگ نال 2 نمازاں پڑھتے سن، ساڈے کول ایک بزرگ نے جڑے ایک بزرگ نال 4 نمازاں پڑھتے ہیں. زور اثر مغرب عشاء اور 1 گھنٹے دے اندر مغرب تو پونا گھنٹہ پہلے کہندے نے زور اثر جمع کرو اور مغرب دے نال ہی مغرب عشاء جمع کرو، زہرین اور مغربین. اور یہ جسٹیفائی بھی ہوئے گا، یہ لیگلائزڈ ہے یہ چیز. ٹھیک ہے نا. تے تسی 2 نمازوں کی گل کر رہے ہو، ان تے 4 ہو چکی ہیں. یہ سب جھوٹ ہے، اور اگر یہ سچ بھی ہے تو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو آپ دین تصوف کہہ سکتے ہیں، دین اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح.